بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں نے خطبے کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور سفر کا مہینہ ویلکم کا مہینہ ہے ربیع الاول کے لیے، اور ربیع الاول کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان پوری انسانیت، پوری مخلوقات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام آ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر بہت مقامات پر فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور 7 مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا انسان کا، وہاں انسان کی 2 ضرورتوں کا اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک ضرورت انسان کی وہ ہے جو اس کے کھانے پینے، سونے، رہنے، بہنے، مکان، بیوی، بچوں، خامد، ان کی ضروریات کا بیان ہے، جسے ہم حیوانی یا فزیکل لائف انسان کی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی فزیکل لائف ہے، میں اس کو ایک چھوٹے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں، وہ ہے بلز، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری بلز والی لائف ہے، اس کا اسی جگہ پہ ذکر فرمایا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ جو ہماری بلوں والی زندگی ہے یہ کتنی ضروری ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ میں 3 مقام، ویسے تو دوسرے بھی ایسے، میں 3 کا ہنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ اعراف میں اور سورہ ہجر میں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ ہجر کی ہے۔ تو تینوں مقام پر جہاں آدم علیہ السلام کا، انسان کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انسان ہے، میں نے اسے پیدا کیا، تینوں مقام پر، بلکہ دیگر مقامات پر بھی یہ اللہ تعالیٰ ہماری فزیکل اور مادی کھانے پینے، سونے، رہنے کی جو چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے آیتوں میں یہ بیان کیا ہے کہ جس انسان کو میں دنیا میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، اس کی جو فزیکل ضرورتیں ہیں، خواہ اس کا تعلق ہوا سے ہو، سورج سے ہو، چاند سے ہو، پانی سے ہو، وہ تمام چیزیں میں نے اس انسان کے زندہ رہنے کے لیے پہلے پیدا کر کے ریڈی کر دی ہیں، تب جا کر میں نے آخر میں انسان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ عام طور پر ہم جو انسان کی فزیکلی یا مادی لائف ہے نا، اس کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، یہ بات کہہ کے کہ لوگ پیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ بیوی بچوں کے کرے ہوئے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں اور وہ ہیں، ان کے اوپر ایک حساب سے کرٹیسائز کرتے ہیں۔
مگر وہ کرٹیسائز صرف یہ ہے کہ انسان صرف اسی کا ہو کے رہ جائے، رب کی معرفت کا اسے خیال ہی نہ آئے۔ ادروائز یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ان کا ذکر فرمایا، اے انسان میں نے تیرے لیے رہنے کے لیے زمین بنائی اور وہاں معیشت کا لفظ پہلے آتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، معیشت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری معیشت کا پہلے بندوبست کیا ہے، اور معیشت کا ٹھیٹھ پنجابی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے معیشت کہتے ہیں روٹی کو۔ ایک بار پھر سبحان اللہ کہیں اگر بات سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات نماز روزہ حج زکات کی نہیں کی، پہلے بات کیا کی ہے؟ روٹی کی۔ جہاں آدم کا ذکر آیا ہے پہلے روٹی کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہاری روٹی کا زمین کے اندر اہتمام فرما دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، انسان کو، تاکہ وہ سروائیو کر سکے اپنی روٹی۔ اس کا مطلب ہوا روٹی انسان کے لیے اتنی امپورٹنٹ، اتنی ضروری، اتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک روٹی اتنی امپورٹنٹ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بعد میں پیدا کیا، اس کی روٹی کا انتظام پہلے بنایا۔ ورنہ تو اللہ یہ کہتا انسان روٹی کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے، کوئی بات نہیں، روٹی کی خیر ایک پہ تو تسی سجدہ دے کرو نا۔ اس نے کہا سجدہ جو کرنا ہے نا وہ صرف اسی شکرانے کا کرنا ہے کہ واہ ربا سانو بعد کے بنایا ہی روٹی کا انتظام پہلے کیتا ہے۔ تو روٹی کا انتظام اللہ نے پہلے کیا۔ تینوں مقام هو الذی خلق لکم جميعا هو الذی خلق لکم فی الارض جميعا پہلے، ہاں، اور یہاں پر بھی وجعلنا لکم فیہا معیشۃ پہلے ذکر کیا اللہ۔ اور یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، بلز ہیں، یہ بلز جو ہیں یہ وہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی دکاندار ہو، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور معاشی ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اتنا انتظام بیان کیا، اب میرا ذہن اس پر چل پڑا تو میں زیادہ نہیں بات کرتا، ایک ایگزامپل اور دے دوں میں آپ کو۔ عیشا کہتے ہیں روٹی کو، یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا کہ میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، جو جیت جائے گا اس دنیا میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو جنت کا پہلا تعارف، اچھا یہ جو ہے نا بورے ہوں گی، محل ہوں گے، کیسر ہوں گے، یہ باتیں بہت بعد میں نازل آئی ہیں۔ پہلے جنت میں یعنی فرسٹ تھنگ اللہ نے مکے کی زندگی میں جو چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ پہلے ساری آئی ہیں، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں۔ جو چھوٹی صورتیں ہیں یہ پہلے آئی ہیں، بڑی صورتیں بعد میں آئی ہیں۔ بڑی صورتوں میں اور چیزوں کا ذکر ہے، چھوٹی صورتوں میں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں پہلے مختصر شور کر کے ان کا ذکر کیا۔ اب ایک صورت ہے اس کو آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں بجنا، یہ میں ریڈر دے رہا ہوں آپ کو، وہ چھوٹی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، فرمایا جو جیت جائیں گے جنت میں جائیں گے تو جنت میں کیا ہوگا۔ جنت کا پہلا تعارف اللہ نے یہ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، روٹی اتنی رچ کے ملے گی بندہ روٹی تو بے فکر ہو جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، روٹی رچ کے ملے گی، اس کا مطلب وہ روٹی پر اعتراض نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ صرف روٹی کا بندہ ہو کے نہ رہ جائے اس پر اعتراض ہے۔ اگر اس نے بیلنس رکھا ہے روٹی کا بھی، پیٹ کا بھی، اور ادھر اللہ کو پہچاننے کا بھی، اور یہ یقین رکھا ہے کہ یہ جس نے روٹی دی ہے نا اس کا میں نے کوئی حساب بھی دینا ہے۔ دو باتیں قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، ایک یہ کہ جب روٹی ملے سارا کچھ ملے تو بس اللہ تعالیٰ کی اتنی ڈیمانڈ ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ روٹی اس نے دی ہے اس کو بھولیں نہ، بس جب بھی روٹی کھائیں نا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اکنالجمنٹ ضرور کر لیں کہ یہ میری نہیں ہے، کیا وہ رب ہے جس نے میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا انتظام کر دیا، اس کو اکنالج کر لیں۔ اب اکنالج کیا لیں؟ روٹی کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا بیٹے یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی اکنالجمنٹ کے لیے۔ پھر ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ اب اگر بسم اللہ پڑھے نا کھانے سے پہلے تو اس اینگل سے پڑھیں، صرف برکت کے لیے نہیں ہوتی، نہیں، اکنالجمنٹ کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ یہ روٹی، یہ کھانا، یہ پانی، تو بسم اللہ کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ واہ دینے والا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے بھولے نا،
اور اکنالجمنٹ کریں کہ میں نے دیا، میں نے اہتمام کیا. اور دوسرا کیا؟ جواب دہی کا تصور کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس نے جو کچھ دیا ہے یہ تو ہے کہ اللہ نے دیا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے ان کا استعمال کیسے کیا ہے اس کا میں نے جواب دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنی بات میں کامیاب ہو کے میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے آنے کی قدر کروں گا. کتنی چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے. جو کنسپٹ آف جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسری اکنالجمنٹ. اب یہ جو اکنالجمنٹ ہے یہ کیسے آئے گی؟ قرآن میں جہاں حضرت آدم کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ شیطان کا، جنات کا ذکر آیا ہے. شیطان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا دنیا میں یہ تمہیں دو چیزیں ہمیشہ بلا دے گا. تین چیزیں کہہ لیں، تین چیزیں وہ بلا دے گا تمہیں. اس لیے جہاں آدم کا ذکر ساتھ شیطان کا ذکر. اچھا، ہم اس کو جب ان آیات کو پڑھتے ہیں نا تو ہم اس اینگل سے پڑھتے ہوتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے کر دیا، شیطان نے نہ کیا، لعنتی ہو گیا. بس ہمارے لیے اتنا بہت ہے، اتنا کر لیتے ہیں. لیکن اتنی بات وہاں نہیں ہے. شیطان کا ذکر کرنے کا مقصد وہاں یہ ہے اور یہی بیان کیا گیا ہے وہاں پر کہ اے انسان، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم نے اکیلے دنیا میں نہیں رہنا. جنات، شیاطین، شیطان کے ساتھ مل کے رہنا ہے. اور شیطان نے ٹل لگانا ہے کہ وہ تمہیں اس بات سے بلا دے کہ میری اکنالجمنٹ تمہیں نہ کرنے دے اور تصور جواب دہی تمہیں بلا دے، اور جو میں نے تمہیں دیا ہے نا ان کے استعمال صحیح اور غلط کا تصور دل سے نکال دے. یہ وہاں پر ان آیتوں میں بیان ہے کہ جواب دہی کا تصور وہ تمہیں بلا دے گا کہ کوئی جواب دہی کوئی ہونا اس کا نہیں. جتنے بزنس مین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اینڈ آف دا ایئر ہم نے اکاؤنٹس بنانے ہیں، اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے پاس جانے ہیں، ان کے لیے ایک پریپریشن کرتا ہے. اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. اسی طرح اللہ نے ان آیتوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے دنیا میں تمہارے سامنے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جہاں تم کام کرتے ہو، بس یہ سمجھ لو میں نے جو دیا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی آئے گی اور اس کی بھی تم نے جواب دہی ہے. مجھے بتانا ہے کہ تم نے ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے یا ان کو غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے. یہاں ایک میں بات اور عرض کر دوں، وہ یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا استعمال غلط یا صحیح، اس پر میں تفصیل نہیں کرتا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات پہنچ رہی ہے آپ کو. کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب بندے کے اوپر غالب ہوتا ہے تو اس کا اس کے اندر ایک سائیکی ایسی بناتا ہے اس کی کہ جب وہ غلط جگہ پر اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو استعمال کرے تو کبھی گھبراتا نہیں ہے انسان. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. غلط جگہ پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنے ٹائم کو گھنٹوں نہیں مہینے ضائع کر دے، شیطان کبھی اس کو ریئلائز نہیں ہونے دیتا کہ یہ تم نے غلط کیا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وہاں آدم کے ساتھ اس کے ذکر کا پیسے اگر غلط جگہ پہ بندہ کر رہا ہے نا، اڑا رہا ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر، شادی ہو رہی ہے 10 کروڑ کا ایک لہنگا بنے تو شیطان کبھی بھی خیال نہیں آنے دے گا یار 10 کروڑ کی بجائے تو 40 لاکھ کا 50 کا کروڑ کا بنوا لو، پیسے جو ہیں تو 40 کروڑ کا. وہ کہتا ہے میں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے. اور کبھی بندہ اس غلط استعمال کے اوپر نہ سوچے گا نہ اس کو خیال آئے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر تمہارے اوپر شیطان اتنا غالب آ گیا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو اس نے تمہیں غلط استعمال تم نے اس کے کہنے پہ کر لیا اور پھر جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں نہیں ہے. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری باڈی کا انتظام کیا. اب جو انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس یہ پیدا کیسے ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کو میں نے غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، یہ احساس اور شعور کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. بڑا کمال کا لفظ ہے، قرآن میں بار بار آیا ہے. بس یہ ہے کہ اس کو مانے کچھ کے کچھ پہنا کے نا آپ لوگوں نے نہیں،
بڑے لوگوں نے جو جانتے ہیں، کچھ کا کچھ کر کے تو اس کو کچھ کا کچھ کرتا ہے۔ اب اس کا جو ریئل میننگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر قوم کے پاس رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تینوں احساس ہیں، اللہ کا احساس، جواب دہی کا احساس اور غلط استعمال نعمتوں کو نہیں کرنا، اس کا احساس کون بتائے گا؟ وہ رسول بتائیں گے۔ رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ جو اندر سویا ہوا ہے نا چیز، اس کو ذرا بیدار کر دے۔ تو ربیع الاول کا مطلب ہی بہار ہوتا ہے، نک بند ہو، اچھی بہار آئے تو دماغ کھل جائے، اس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بتائیں۔ آگے لفظ ہے، میں اگر وہ پڑھوں نا آپ تو آپ مجھے نا 5 منٹ لگ جائیں گے اس کے اوپر، میں پڑھتا نہیں، بس اس کا مفہوم پہلا میں نے پڑھ دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ میں نے پڑھ دیا۔ اگلا لفظ میں نے پڑھا تو مجھے زیادہ وقت اور وہ اجازت میں کام نہیں ہے۔ اگلا جو لفظ ہے نا اس کا ایک میننگ ہے عربوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ زمین ہے اور زمین کے اوپر تم نے رستہ بنانا ہے، اور رستہ اس لیے بنانا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر چلیں، اور رستہ بنانے کے لیے پھر پروسیجر ہے۔ وہ پروسیجر یہ ہے کہ زمین کو ایک ڈیڈیکیٹ کرنا، اس حصے کو یہاں ہم نے سڑک بنانی ہے، رستہ بنانا ہے، پھر اس کا پروسیجر ہے اس کو کوٹنا، اس کو نرم کرنا، اس کے اوپر یہ ڈالنا تاکہ یہ چلنے کے قابل بن جائے، یعنی رستے کو رستہ بنانا تاکہ وہ چلنے کے قابل بن جائے۔ تو عرب جب رستے کو چلنے کے قابل بناتے تھے نا تو وہ قرآن کا وہ لفظ استعمال کرتے تھے جو میں نے پڑھا نہیں آپ کے سامنے اسی آیت کے اندر۔ دوسرا وہ استعمال کرتے تھے عرب اسی لفظ کو استعمال کرتے تھے، اکھڑ گھوڑا ہوئے، اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے ہی نہ دے، اور جب کوئی اس کی لگام پڑنے کی کوشش کرنے لگے تو اچھلنا شروع کر دے۔ اب عربوں کے اندر گھوڑے ٹرین کرنے والے لوگ ہوتے تھے جو گھوڑے کو آداب سکھاتے تھے کہ جب تیرے اوپر کوئی بیٹھنا چاہے نا تو بنا ہی اس لیے ہے، تجھے بنایا اس لیے گیا ہے، تو لوگوں کو اپنے اوپر بیٹھنے دیا کر۔ وہ اکھڑ گھوڑے کو جو بندہ ٹرین کرتا ہے نا اس کے لیے قرآن وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیا قرآن کے الفاظ ہیں؟ اکھڑ ہوئے گھوڑا، اس کو ٹرین کرنے کے لیے وہ لفظ ہے۔ اب میں لفظ پڑھ نہیں رہا، پھر میں آیت کے پہلے لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجے ہیں، اس لیے بھیجے ہیں۔ اب آپ کو ترجمہ آ جانا چاہیے۔ انسان کا نفس ہے اکڑ، وہ نہ خدا کی اکاؤنٹیبلٹی آنے دیتا ہے، نہ وہ سورسز کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے دیتا ہے، اور وہ ہے اکڑ، وہ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیتا، وہ اکڑنے لگتا ہے، وہ جمپ کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اے میرے رسول تم جاؤ اور دنیا میں جا کر انسان کو بتاؤ کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے احکام اوپر سے آئیں، وہ بتائیں کہ اللہ ہے، وہ بتائیں کہ اس کی جواب دہی ہے، وہ بتائیں کہ صحیح کیا ہے، تم نے صحیح سورسز کو کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، وہ جو بتائے تو وہ احکام آئیں۔ تو نبی آتا ہے، وہ نفس کو ذرا اکھڑ کو درست کرتا ہے کہ ان تینوں احکام کو اپنے اوپر سواری کرنے دے۔ یہ نبی کی آمد کا مقصد ہوتا ہے، یہ بے شک کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اب وہ ربیع الاول کا مہینہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ بگڑی ہوئی انسانیت جو گھوڑا اکڑ ہے نا اس کو درست کر کے اللہ کے احکام کو ان کے اوپر بیٹھنے کے انسان کو قابل بنا دے۔ یہ نبی کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے انبیاء علیہ السلام کو۔ نفس جیسے میں نے پہلے کہا، اگر تو جانا ہے غلط کام کی طرف، کوئی کچھ دس نہیں، کبھی کوئی روکے گا نہیں، نہ انسان، نہ عقل، نہ شعور، بلکہ عقل اس کو پڑھاتی ہے، کوئی گل نہیں ایک باری ہو جائے اے ٹھیک ہے، عقل اس کو ہزار چیزیں پڑھاتی ہے۔ اچھا گورنمنٹ کی مجھ سے جب بات ہوتی ہے تو میں انٹرفیس میں کام کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں عقل عقل عقل، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا عقل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب بندہ غلط عقل کام کرتا ہے نا تو اس وقت اس کو عقل نئے نئے راہ بتاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، بلکہ اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ وہ ایک انگریزی فلسفر نے لکھا کہ وہ کسی کے گھر میں بندہ چلا گیا تو وہاں بڑی خوبصورت پینٹنگ لگی ہوئی تھی، وہ بڑی قیمتی پینٹنگ تھی۔
تو اس نے کہا کہ میں کسی طرح اس کو لے جاؤں، میرے قبضے میں آ جائے، میں چرا لوں. تو عقل اس کو کہتی ہے تجھے چرانی چاہیے اس لیے کہ جس کے گھر میں ہے یہ تو پینٹنگ کا قدردان ہی نہیں ہے. تو عقل نے فوری طور پر اس کو سیٹسفائی کر دیا. عقل سیٹسفائی کرتی ہے، عقل تو غلام ہے نفس کی. اس پر قرآن کیا کہتا ہے، میں کبھی آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے بتاؤں. آج سے مجھے میں بتا رہا ہوں اللہ نبی کو بھیجتا ہے اس لیے کہ وہ انسانوں کو درست کر دے، ان کا اکھڑ پن جو ہے نا اس کو ذرا سافٹ کر دے. یہ نبی کا کام ہے. اب وہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. نبی، ہم دن رات اس لفظ کو سنتے ہیں نبی. تو نبی ہم سب پتہ ہے نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اب یہ جو لفظ نبی ہے نا قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے. اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں نبی کا، بلکہ میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. ترجمہ تو مزہ آ جائے اگر آپ مجھے کر کے بتا دیں. نبی جو لفظ ہے اس کا عربی میں روٹ ورڈ ہوتا ہے ناباوا، اور ناباوا کہتے ہیں بارڈر کے اوپر. اگر 1 منٹ آپ دھیان کریں بارڈر کے اوپر، یہاں یورپین میں ہمارے ادھر اپنے ملکوں میں بارڈر کے اوپر ایک اونچا ٹاور بنا ہوتا ہے، اور ٹاور کے اوپر ایک کھڑا ہوتا ہے بندہ، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر. جی اوپی کہتے ہیں اس کو. اچھا اوپی کہتے ہیں. اب اوپی اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کافی اونچا ٹاور ہوتا ہے. وہ دور سے کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جو نیچے بندے ہوتے ہیں نا ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو اس ٹاور پہ کھڑے ہونے والے کو آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو یہاں والوں کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر وہ سوچے بھی تو ان کو وہ بہت دور نظر آتی ہیں. جو ٹاور پر کھڑا ہے نا اس کو وہ بالکل قریب نظر آتی ہے. وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور قریب بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. لندن جانا ہے تو نثار کی گاڑی ماشاءاللہ اچھی میں نے دیکھی ہے، اللہ سب اچھی لے. اب اس نے ماشاءاللہ اس نے جانا ہو لندن. اب یہ لندن اس نے M32 پر اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا. میں نے اس کا نام اس لیے لیا تاکہ پورے ٹائم پر آیا کرے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ رشوت دے رہا ہوں. بہت ذوق والا بندہ ہے ماشاءاللہ. اب سب بہت ذوق والے ہیں جو پہلے آ جاتے ہیں. اب گاڑی پہ بیٹھا M32 پر گاڑی M4 پر گئی. اب جانا لندن ہے لیکن مائنڈ ہے کہ میں نے لندن جانا، پتا بھی ہے لندن کا، پر ایک بندے نے اور نے لندن جانا ہے، وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ گیا. اب وہ ہیلی کاپٹر اٹھائے، لندن کا جو ہیلی کاپٹر والا ہے نا اس کو بالکل نظر آ گیا کہ ہاں لندن تو وہ ہے. اب اس کو نظر نہیں آیا، پتا تو ہے نظر نہیں آیا، پر وہ جو اونچی پرواز پر ہے نا اس کو لندن نظر آ گیا کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھا ہے. تو عربی میں ناباوا یا نبی اس کو کہتے ہیں جو اتنی بلند جگہ پہ چلا جائے کہ وہاں بیٹھ کر وہ دور کی چیزیں قریب دیکھتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں. جو لندن کبھی کسی کو نظر آنا ہے اسے تب لندن نظر آئے گا جب پہنچے گا، لیکن نبی نے ابھی لندن دیکھ لیا، وہ ہیلی کاپٹر پر ہے تو وہ اوپر بیٹھ کر نبی فرماتا ہے قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو ابھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو یراکم قریب، کہ وہ نبی قریب سے دیکھتا ہے. تو نبی کا کیا معنی ہوا؟ جو بہت آنے والی دور کی چیزیں ہوں اور نبی بلندی پہ کھڑے ہو کر اس کی خبر دے دے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے. وہ جو خبر ہے وہ بھی چھوٹی موٹی خبر نہیں، بڑی خبر دے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر اسے نبی کہتے ہیں. نبی کو معمولی ہستی نہیں. ہمارے یہاں کے ینگسٹر جو ہے نا شیخ بنے ہوئے ہیں سارے، تو وہ ٹی ویوں پر پروگرام کرتے ہیں اور ان کو سنتا ہوں میں یا دیکھتا ہوں کبھی. اب تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ جب نبی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی جسٹ اے مین. ساتھ ایسی بدتمیزی، نبی جسٹ اے مین لائک us، he is eating, we are eating. نہیں، بات تو صحیح ہے کہ نبی ہے، مین انسان ہے، پر فرق اتنا ہے وہ کہیں بلندیوں پہ کھڑا ہو کر قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں. ہمیں فرشتے اس دن نظر آئیں گے جب وہ موت کے لیے ہمارے سامنے آئیں گے. تو کیا نبی فرشتوں کو موت کے وقت دیکھتا ہے؟ نبی کو فرشتے کو تو وہ نبی نے تو پہلے دیکھ لیا. نبی کا مطلب وہ بتاتا. اب ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، مبعوث فرمایا. وہ آئے اور انہوں نے آ کر نفسوں کی درستگی کے لیے ایک اہتمام فرمایا. بس ربیع الاول آ گیا، پچھلی بار آپ نے نعت پڑھ کے میلاد کا اہتمام کر دیا تھا. میرا خیال تھا آج بھی تک اس کے پاس 150 لیٹر ہے کہ وہ میلاد شریف کی نعت ہوگی. اب آئے واپس اسی بات پر جو میں کر رہا تھا کہ نبی آتا ہے سکھانے کے لیے. 3 چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں.
3 چیزیں میں اور بتا دیتا ہوں نبی کیا کرتا ہے. نبی کا ایک کام یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کو رٹ لیں. مجھے پتا آپ کو آتی ہے لیکن رٹ لیں. لوگ بہت غلط استعمالات کرتے ہیں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کی مثالیں دوں گا آپ کو. 3 چیزیں ہوگی، توحید، رسالت اور آخرت. ہم ہر چیز کے 3 نمبر ہوتے ہیں. مثلا اس میں پڑھتے ہیں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ. میں کیا کروں، میرے دل تو بہت چاہتے ہیں پر وہ نہ عمر ہے. عمر کا تو نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں ہوتا. میرا یہ بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں اس پر آپ کو بتاؤں کہ نماز کے اندر یہ 3 بار کا کنسپٹ کیوں ہے. تسبیح 3 بار، فلاں 3 بار، فلاں 3 بار. یہ 3 کیا ہے؟ 33 یہ کیوں ہے؟ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب وہ 3 چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت. رسالت کا مطلب ہو گیا نبی، اور توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور آخرت کا مطلب جواب دہی. قیامت کا مطلب صرف قیامت نہیں ہے، قیامت کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی. اب یہ نہیں کہ ہم نے نہیں مر کے اٹھنا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے. اٹھ کے جانا ہے تو اللہ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے، میں نے جو تمہیں صلاحیتیں دی تھیں ان صلاحیتوں کو مجھے پہچاننے کے لیے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میری معرفت کے لیے ان کو استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ پہلا سوال ہوگا معرفت کے لیے. اب وہ 3 چیزیں اور کر لیں. ایک ہے انسان کو انسانیت سکھانی، یہ نبی کا کام ہے. اگر ویسٹرن ورلڈ کا انسان دیکھنا ہو تو وہ ہمیں مریخ چاند پر نظر آتا ہے کہ ہاں یہ انسان ہے، اس نے سیٹلائٹ وہاں رکھ دی ہے، یہ میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، یہ ویسٹ کے انسان نے کیا ہے. ہاں پرانے طریقے میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر بھی کام کیا، لیکن اپیئر جو ہے وہ یہ اب یہ ویسٹ کا انسان دیکھنا ہو تو سیٹلائٹ پہ دیکھیں، اگر ویسٹ کے انسانیت کو دیکھنا ہو تو غزہ میں دیکھیں. انسان اور ہوتا ہے، انسانیت اور ہوتی ہے. ہم ان کے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے، انسان بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں سیٹلائٹ تک پہنچا دیا. پر نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں آنے والے نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بوئستو لیتمم مکارم الاخلاق. انسان اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، انسانوں والے وہ سارے کام کر رہے ہیں، میں صرف ان کو انسانیت سکھانے آیا. انسان ہونا اور ہے، انسانیت اور ہے. نبی آتا ہے انسانیت کے لیے، اور وہ کامن سینس میں چیزیں ہوتی ہے. 3 چیزیں. نبی آتا ہے کہ انسان لباس پہنے، یہ تو نیچرلی چیز ہے. وہ نبی کو نہ بھی مانے تو انسان لباس تو سارے پہنتے ہیں، مگر شام کے وقت جب لوگ ٹاؤن میں باہر نکلتے ہیں تو انگلینڈ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ لباس تو ہوتا ہے مگر وہ کس طرح کا ہوتا ہے. شرافت، حیا والا لباس جس کے اندر انسان کی انسانیت نظر آئے. نبی وہ لباس پہننے کا بتاتا. تو بدن کے اوپر جو کورنگ ہے نبی اس کو صحیح طریقے سے بتاتا ہے. کھانا اوور آل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کھانے کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کھانے کے آداب سکھاتا ہے. ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو بس اس چیز کو اکنالج کر لے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے اور کیا کیا کھانا ہے. لباس کا بتاتا ہے، کھانے پینے کا بتاتا ہے، اور انسان بدن نبی انسان کو بدن کی طہارت کا بتاتا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو ویسٹ میں کچھ بادشاہ یا کوئین جیسی گزری ہیں، انہوں نے سال 10 سال تک پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. کہتے ہیں نہانا نہیں پانی کو. اب جب ہم کرسچین ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ان کے سینٹ ہوتے ہیں ان کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں نا، سینٹ جن کو وہ کہتے ہیں، تو ان کے اندر کرامات پتہ کیا آتی ہیں؟ ان کا بڑا پن کیا ہوتا ہے؟ فلاں سینٹ تھا 20 ایئرز پرتگال کے اندر اس نے گزارے سمندر کے کنارے، پر پانی اپنے جسم پہ نہیں لگنے. اب نبی
طہارت بدنی کا کس قدر خیال فرماتا ہے اور کس طرح اس کا اہتمام فرماتا ہے اور کیا اس کا اہتمام وہ فرماتا ہے. بس نبی یہ ہے انسان کو انسان کی انسانیت بتاتا ہے. انشاءاللہ ربیع الاول آ رہا ہے، پریپیئر کریں اپنے آپ کو کہ ربیع الاول آ رہا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دل کے اندر اللہ کا شکر اور خوشی محسوس کرنی. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے جمعے کو. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ